الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لے اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات بنائی ہیں، پیدا کی ہیں۔ ان ساری مخلوقوں میں سب سے زیادہ فضیلت، عظمت اور شرافت اللہ نے انسان کو بخشی ہے۔ اور انسان کی شرافت کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو اس کی شرافت پر اور انسان کی فضیلت پر یہ چیزیں دلالت کرتی ہے۔ تاکہ انسان کو انسان کا پہچاننا آسان ہو جائے۔ آج دنیا کے اندر انسان ہے لیکن انسانیت نہیں ہے۔ سسکتی ہوئی انسانیت دم توڑ رہی ہے، وہ انسانوں کو تلاش کرتی ہے، بہت کم نظر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں انسان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، مسلمان کی نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ انسان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مذہب اور تعصب کے چشمے کو اتار کر قرآن کی روشنی میں انسان کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
کہ انسان ہونا کتنی بڑی شرافت کی بات ہے، کتنی بڑے کمال کی بات ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت سے نوازا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں جس کی بنا پر اولاد آدم کو اتنی بڑی عزت ملی ہے، اتنی بڑی شرافت ملی ہے اور ایسی عظیم فضیلت ملی ہے کہ جس فضیلت کا اظہار اللہ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا خصوصیات ہے انسان کی جس کی بنا پر اللہ نے اس کو اتنا اونچا اٹھایا ہے؟ اس کی فضیلت کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اس کو اللہ نے بہت ہی خوبصورت جسم سے اور شکل سے نوازا ہے۔ یہ خاص انسان کی فضیلت ہے، یعنی انسان کو جتنی خوبصورت شکل و صورت کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے، دنیا کی کسی بھی مخلوق کی کوئی صورت ایسی حسین نہیں ہے جتنی حسین صورت اللہ نے انسان کی بنائی ہے، چاہے پھر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کو شکل اور صورت سے بڑا حسین بنایا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تمہاری صورتوں کو بناتا ہے، جو ہماری صورتوں کو بناتا ہے، شکل کو بناتا ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے اسے بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں۔ بڑی حسین صورت بنائی ہے انسان کی، کتنی حسین صورت بنائی ہے۔ انسان کے حسن کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کے اوپر 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں انسان ہوں، مذہب اور تعصب کے عینک کو اتار کر دیکھے کہ دنیا میں بسنے والے سارے لوگ انسان ہیں، اور انسان بن کر جینا یہ انسانیت ہے، جس کی آج بڑی تلاش ہے۔ 4 چیزوں کی قسمیں کھائیے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ انسان کی صورت کی خوبصورتی کو بیان کیا۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے امن والے شہر کی۔ 4 چیزوں کی قسمیں کھائی اللہ نے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں ڈال کر بنایا ہے۔ ہاں، بڑا خوبصورت ہے انسان۔ عیسیٰ بن موسیٰ ابو جعفر منصور کے جو ابا سے خلفاؤں میں سے دوسرے نمبر کے خلیفہ گزرے ہیں ابو جعفر منصور، ان کے خاص آدمی تھے عیسیٰ بن موسیٰ۔ مفسرین نے اس آیت کے ماتحت میں واقعہ لکھا ہے، انسانی خوبصورتی۔ رات کی چاندنی کے اندر ایک مرتبہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے عیسیٰ بن موسیٰ۔
اور شاہی لوگوں میں تھے. انہوں نے چاند کی چمک کو دیکھ کر اپنی بیوی کو ایک بڑا عجیب جملہ کہا جس سے مسئلہ بڑا مشکل اور پیچیدہ بن گیا. اپنی بیوی سے کہا عیسیٰ بن موسیٰ نے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق. صریح اور واضح لفظوں میں طلاق کا لفظ استعمال کر دیا. بیوی فوراً پاس میں سے اٹھ کر پردے میں چلی گئی کہ چاند سے زیادہ خوبصورتی میری طلاق ہو گئی. مسئلہ ہے. صبح کے وقت ابو جعفر منصور کے دربار میں مسئلہ پیش کیا کہ بادشاہ سلامت رات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے. ہنسی مذاق چل رہی تھی اور دل لگی کے اندر اور ہنسی ہنسی کے اندر یہ جملہ میں نے کہہ دیا, کیونکہ طلاق کو چاہے کوئی غصے میں دے چاہے کوئی ہنسی خوشی میں دے, طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہو ہی جاتی ہے اگر واضح لفظوں میں ہے. اب کیا کروں؟ بادشاہ نے شہر کے اور حکومت کے اندر سے بڑے بڑے علماء کرام اور مفتیان کرام کو بلائے کہ فتویٰ سنائیں اس کے اوپر کیا کریں گے. ہنسی ہنسی کے اندر زندگی کا مسئلہ مشکل میں پڑ گیا. سارے علماء نے ایک ہی فتویٰ لکھا, طلاق ہو چکی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کچھ بات نہیں کی, خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ نے پوچھا حضرت آپ بھی اپنا کچھ فتویٰ سنائیے اس مسئلے کے اوپر, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے سورہ 3 کی آیت تلاوت کی, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ نے قرآن میں 4 قسمیں کھا کر جب فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کر دیا ہے, انسان سے زیادہ حسین خوبصورت چاند بھی نہیں ہے. طلاق نہیں ہوئی, جائیے. تو یہ کمال ہے انسان کا, اس کے قد و قامت کو کیسا بنایا, اس کے اعضاء کو کیسا بنایا, اس کو بالکل سیدھا بنایا. اور جانوروں کی تخلیق کو اور جانوروں کی پیدائش کو ہم دیکھیں گے, وہ 4 پائے 4 پیروں پر چلتے ہیں, پیٹ کے بل رگڑ کر زمین پر چلتے ہیں. ایک انسان ہے جو سر اٹھا کر چلا کرتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ. قرآن کہتا ہے کچھ مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا جو پیٹ کے بر چلتی ہے, جیسے سانپ ہے, دوسرے حشرات الارض ہے. کچھ مخلوقات ایسی ہے جو 2 پیروں پر چلا کرتی ہے, جیسے انسان ہے. کچھ مخلوقات ایسی ہے جو 4 پیر پر چلتی ہے. یہ انسان کے لیے بڑی عزت اور شرافت کی چیز ہے. ایسا خوبصورت بنایا, 2 پیروں پر چلتا ہے, سر اٹھا کر چلتا ہے, جو بھی صورت اس کے دیکھتا ہے اس کو پسند کر لیتا ہے. یہ انسان کی فضیلت کی علامت ہے. انسان ہونا بڑی شرافت کی چیز ہے میرے بھائیوں. دوسری خصوصیت انسانیت کی, اللہ نے اس کو عقل سے نوازا. جو عقل, جو سمجھ بوجھ جو اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہے وہ اور جانوروں کے اندر اور دوسری مخلوقات میں نظر نہیں آئے گی. ہم دیکھتے نہیں یہ دنیا ہر روز ترقی کرتی ہے, جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, نئی نئی چیزیں ایجاد ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں انسانی کمالات کی سارے انسانی کمالات کا کام ہے. یہ عقل ہے انسان کی جو ہر چیز کو بناتی ہے. اور پتہ نہیں انسانی عقل کہاں تک ترقی کرتی چلی جائے گی اور کتنے چیزیں ایسے وجود میں آئے گی. یہ سمجھ, یہ عقل اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. جانوروں میں ٹیکنالوجی نہیں ہوتی, ان میں نئی نئی چیزیں نہیں آتی.
وہ تو جیسے چلتے ایسے ہر سال اور ہر صدی کے اندر وہی چلتے، لیکن انسان عقل ہے جو ایسے ایسے تجربے سامنے لاتے، لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو کیا سمجھ عطا فرمائی ہے، کیا عقل عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی عظیم دولت سے نوازا اور اس کو پیدا کر کے سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والی چیز بنایا۔ ایک روایت میں آیا اللہ نے عقل کو پیدا کیا اور کہا کہ تو قریب آ، عقل قریب آئی، پھر کہا کہ پیچھے ہٹ جا، عقل پیچھے ہٹ گئی، پھر اللہ نے فرمایا عقل سے تیری ہی وجہ سے کئی لوگوں کو، تیری ہی وجہ سے لوگوں کو عزت اور شرافت سے نوازا جائے گا اور تیری ہی وجہ سے لوگوں کی پکڑ بھی ہوگی۔ یہ عقل، یہ سمجھداری کہ جو ہر چیز پر انسان غور کرتا ہے، سوچتا ہے اور اس کا دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں اس کو لے جاتا ہے اور اس کی سوچ پھر کیا کیا کمالات سامنے پھر لا کر دکھاتی ہے، یہ انسان کی شرافت ہے۔ دو چیزیں، تیسری چیز انسانیت کی شرافت کی، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ انسان اپنے دل کے جذبات کو اپنی زبان سے ظاہر کرتا ہے، اپنے دل کے ارمانوں کو اپنے زبان سے بول کر بتاتا ہے۔ مختلف زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں، ہزاروں لاکھوں زبانیں دنیا کے اندر چل رہی ہے، یہ انسانیت کی زبان ہے۔ جانوروں کی لینگویج الگ نہیں ہوتی، جانور چاہے انڈیا کا ہوگا یا دوسری کنٹری کا ہوگا، جو آواز نکلتا ہے وہی نکلے گا۔ جانور اپنے دل کے جذبات کو ظاہر نہیں کر سکتا ہے، انسان کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنی بات کو آسانی سے سمجھا دیتا ہے، اپنے دل کی خوشی کا اظہار اپنی زبان سے کر دیتا ہے، اپنے دکھے دل کے درد کا اظہار انسان اپنی زبان سے کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ۔ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور کیا فرمایا آگے وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، مختلف زبانوں کو پیدا کیا۔ یہ خدا کی قدرت کی نشانی ہے جو اللہ نے انسان کو قوت گویائی اور بولنے کی طاقت، اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت اس میں دی ہے۔ یہ انسانی شرافت کی نشانی ہے۔ تین چیزیں۔ چوتھی چیز، آج بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ انسان خود کو بھول چکا ہے کہ میں انسان ہوں۔ لوگوں کو پیغام سنائے کہ ہم انسان ہیں۔ بڑی عظیم فضیلت سے اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ ہاں، اللہ نے اپنے دستے قدرت سے انسان کو بنایا ہے۔ یہ شرافت اور یہ کمال اور یہ عزت اور یہ مرتبہ، یہ رتبہ، یہ بلندی دنیا کی ہزاروں لاکھوں مخلوقات میں سے صرف انسان کو ملا ہے، باقی کسی مخلوق کو نہیں ملا ہے کہ رب نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور بنانے کے بعد اس کو مسجود الملائکہ بنایا ہے تاکہ اس کی شرافت کو سمجھے لوگ۔
تاکہ انسان انسان کو پہچاننے والا بنے، تاکہ اپنی عزت اور وقار کو سمجھتے ہوئے زندگی جینے والا بنے۔ اس کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ کروا کر یہ بتایا ہے، رہتی دنیا تک کی انسانیت کو یہ بتایا ہے، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہندو بھائی ہو، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کہ تو اپنی عزت اور شرافت کو پہچان۔ تیرے رب نے اپنے دست قدرت سے تجھے بنا کر فرشتوں کو صف بصف کھڑا کر کے تیرے سامنے سجدہ ریز کر دیا ہے، تاکہ تو پہچانے کہ تو وہ انسان ہے کہ جب اپنی انسانیت پر اتر جائے گا تو فرشتوں کے سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اور اس وقت فرشتوں نے سجدہ کر کے انسان کی انسانیت کو پہچانا تھا، رب کے فرمان کو حکم سمجھ کر انسان کے سامنے سجدہ کیا تھا۔ رب کے دربار میں جس نے انسان کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا وہ شیطان تھا۔ پتہ چلا انسانیت کا جو دشمن ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے۔ وہ انسان نہیں ہوتا، انسانوں کی شکل میں وہ شیطان ہو سکتا ہے۔ استکبرت ام کنت من العالین، اللہ نے فرمایا تھا اس سے تو تکبر پر اتر گیا، غرور پر اتر گیا، تو نے انسان کو سجدہ نہیں کہ اپنے دربار سے نکال دیا تھا۔ ایک فضیلت انسان کی اللہ فرماتے اب آگے آیت کے اندر، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ بھی انسان کی فضیلت میں سے، ہم نے اس کے لیے سواریوں کا انتظام کر دیا، قسم قسم کی سواریاں، یہ ساری انسانوں کے لیے، کوئی جانوروں کے لیے، ہاں؟ پانی پر چلنے والی سواریاں، خشکی پر چلنے والی سواریاں، فضاؤں میں چلنے والی سواریاں، یہ ساری کی ساری سواریاں اگر یہ نہ ہوتی، انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جا سکتا تھا؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کو سواری کا انتظام کر کے دیا، چاہے پھر وہ خشکی میں ہو کہ چاہے پھر وہ سمندری میں ہو، تاکہ انسان اپنی ضروریات کو آسانی سے پورا کر سکے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ایک فضیلت انسان کی، قسم قسم کی کھانے کی نعمتوں کو اللہ نے پیدا کر کے یہ انسان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ لذیذ لذیذ کھانے کس کے لیے ہے؟ یہ جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ زمین سے اگنے والے پھل فروٹ کس کے لیے ہے؟ یہ جانوروں کے لیے نہیں ہے، وہ انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ایسی غذائیں تیار کی ہے کہ ان غذاؤں کو انسان کھاتا ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر تقویت پہنچتی ہے۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے قسم قسم کے لذیذ اور مزیدار کھانے الگ الگ بھی کھاتا ہے، مرکبات کے اندر جوڑ کر بھی کھاتا ہے، حلوے بنا کر کھاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ خوراک انسانوں کا ہے۔ کوئی بھی ہو، اللہ نے ہر کسی کو نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ انسانیت اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ سواری کا انتظام کیا تاکہ انسان انسان کے کام آ سکے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سواری کر کے جا سکے۔ روزی روٹی اور قسم قسم کی نعمتوں کو اللہ نے تیار کیا تاکہ انسانیت اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اللہ فرماتے ہیں
دنیا جہاں والوں کے اوپر بہت ساری نعمتوں سے اور بہت ساری ایسی عزت والی چیزوں سے نواز کر انسانیت کو فضیلت سے نوازا ہے. ہاں، یہ بھی انسانیت کی علامت ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے. دنیا کی ساری مخلوقات سیدھا منہ سے کھاتی ہے. یہ خصوصیتیں بیان کی ہے میرے بھائیو. یہ بھی انسانوں کی علامت ہے کہ اللہ نے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ چلا کر انسانیت کو راہ راست دکھانے کا انتظام کیا ہے، تاکہ تڑپتی اور بھٹکتی انسانیت کا دشمن نہ بن جائے. اور نبیوں کے ذریعے سے اور رسولوں کے ذریعے سے ساری کائنات میں بسنے والے سارے انسانوں کو پیغام سنایا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں. یا ایھا الانسان، ہاں، مسلمان نہیں کہا، مؤمنین نہیں کہا، انسان کا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تو کیوں اپنے رب سے غافل ہو گیا اور تو اپنے معبود کو بھول کر دھوکے میں پڑ گیا؟ تجھے کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا؟ تو نے آخر اپنے اوپر سے انسانیت کے حلیے کو کیوں اتارا؟ تجھے انسانیت کی روپ میں درندے کا طریقہ تجھے کس نے سکھایا؟ دنیا کا انسان اپنے آپ کو تو انسان سمجھ. ہاں، یہ بڑی عزت اور شرافت کی چیز ہے. اور ایک بڑی عجیب و غریب چیز، انسان کو اللہ نے کمال عطا فرمایا، اس کے سینے میں ایک حساس اور ایک ہمدرد دل دے کر جو کسی جانور کے پاس نہیں ہے. اس کے دل میں اللہ نے دھڑکتا دل دیا ہے، حساس دل دیا ہے، تاکہ اس دل کے اندر جذبات آ سکے، تاکہ اس دل کے اندر حساسیت پیدا ہو، تاکہ انسان اس حساس دل کو لے کر جب چلے تو تڑپتی انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے. یہ انسان کے پاس یہ دل ہے جو کسی حیوان اور کسی جانور کے پاس نہیں ہے. یہی وجہ ہے جب کوئی بچہ روتا ہے تو انسان مڑ کر دیکھتا ہے، یہ پیچھے کیوں نظر گمائی؟ بچے کے آنسو نے اس کو اپنی طرف دیکھنے پر کیوں مجبور کیا؟ اولاد تو اس کی نہیں ہے، بچہ اس کا نہیں ہے، لیکن آخر دیکھتا ہے، پوچھتا ہے جا کر، کیا ہوا ہے بیٹا، کیا تکلیف ہے؟ یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ یہ اس کا اندر کا زندہ دل ہے جو اس کو ابارتا ہے. تو انسان ہے، ایک انسان جب روئے تو تیرا فریضہ بنتا ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر انسانیت کا ثبوت دے دے. ہاں، تو انسان بن کر جینے کا طریقہ سیکھ لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا عجیب و غریب دل ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک بوٹی ہے جو اس کے دل کے اندر، اس کے سینے میں اللہ نے رکھی ہے تو گوشت کا لوتھڑا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لوتھڑا نہیں ہے، یہ بہت بڑی قیمتی دولت ہے. اذا صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله.
ہاں یہ وہ ہے جب دل تیار ہو جاتا ہے، دل جاگ جاتا ہے، دلوں میں بیداریاں جاتی ہیں، دلوں میں ہمدردیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دل جب دیکھنے والے بن جاتے ہیں، دل جب صحیح راستوں پر آ جاتے ہیں، انسان کی پوری باڈی صحیح کام کرنے لگ جاتی ہے۔ ہاں اس کا ہاتھ صحیح چلے گا، اس کی آنکھیں صحیح چلے گی، اس کے کان صحیح کام کریں گے، اس کے پیر صحیح کام کریں گے۔ جب اندر کا دل صحیح ہو جائے گا، جب دلوں کے اندر حساسیت پیدا ہو جائے گی، جب دلوں کے اندر انسانیت کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے گی۔ آگے کا جملہ ذرا سنیے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب دل بگڑ جاتے ہیں، جب دل مر جاتے ہیں، دلوں میں سے حساسیت ختم ہو جاتی ہے، دلوں میں سے جب احساس ختم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کی پوری باڈی بگڑ جاتی ہے، وہ انسان کی شکل کے اندر حیوان نظر آتا ہے، پھر وہ جانور بن جاتا ہے۔ ہاں پھر انسان کو پہچان نہیں سکتا ہے، پھر اس دل کے اندر انسانیت والا جو جذبہ، جو ہمدردی ہونی چاہیے، پھر وہ نہیں رہتی ہے۔ آج ملک کے اندر بڑے عجیب و غریب اور نازک ترین حالات چلتے ہیں۔ انسان بھول چکا کہ میں انسان تھا، اتنا گرا، انسانیت کے تاج کو اتار دیا، اپنی عزت اور شرافت سے نیچے اتر گیا، اپنے معیار سے نیچے گرا، اتنا گرا کہ اللہ نے انسانیت کی ضروریات کے لیے سارا انتظام کر دیا، اس کا پیٹ نہیں بھرا، یہ انسانیت کا خون کا دشمن بن چکا۔ تڑپتی لاشیں اس کو نظر نہیں آئی، اجڑی بستیاں اس کو نظر نہیں آئی، ماؤں کی گودیں خالی اس کو نظر نہیں آئی، اتنا خود غرض بن چکا کہ اپنی خود غرضی کو پورا کرنے کے لیے انسان کے خون کا دشمن ہو چکا۔ ہاں اور یہ جب انسانیت سے نکلا، جب وہ بھولا کہ میں انسان ہوں یا نہیں ہوں، مذہب کے عینک کو اتار کر دیکھنا چاہیے کہ انسان ہونا بڑی شرافت کی چیز ہے۔ تعصب کے چشمے کو ذرا نکال کر دیکھیں گے، انسانیت نظر آئے گی جو تڑپتی اور سسکتی ہے۔ یہ سسکتی انسانیت کو تڑپانے کے لیے انسان نہیں آیا تھا۔ وہ کہاں گیا وہ دل جو ایک انسان ہونے کی وجہ سے دلوں میں ہونا چاہیے تھا؟ وہ کہاں گیا وہ دل؟ وہ دل کہاں ملے گا؟ کئی ممالک کے اندر کورونا وائرس پھیل چکا، جو ملک کے چین سے چلا، ہزاروں لوگ اس کی زد میں آئے، کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ممالک سارے کے سارے پریشان ہو چکے ہیں، اس سے بچنے کی تدبیریں کرتے ہیں، راہیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تازہ رپورٹ کے مطابق ملک ہند کو بھی الرٹ کر دیا گیا، یہاں بھی چند کیسز پائے گئے۔
اس کورونا وائرس نے کتنوں کی جان لے لی اور اس کے بچنے کی ساری تدبیریں کر رہے ہیں. ملک لیول پر تدبیریں ہو رہی ہے. اس سے بڑا ایک زبردست وائرس پھیل چکا ہے جو کئی ممالک میں پھیلا ہے. یہ وائرس ابھی پھیلا ہے کورونا. اس کے ذریعے سے جاتی ہوئی جانیں نظر آئی. لوگ تدبیروں کے اوپر لگ گئے اور لگنا چاہیے تاکہ انسانیت بچ سکے. لیکن اس وائرس کا کیا علاج ہوگا جو وائرس انسان کے دل پر لگ چکا ہے؟ اس وائرس کا نام نفرت کا وائرس ہے. کورونا وائرس سے جتنی جانیں گئی ہے اس سے زیادہ لاکھوں قیمتی جانیں نفرت کے وائرس نے لے لی ہے. تو کیا ملک لیول پر اس انسانیت کو نفرت کے وائرس سے بچانے کے لیے کوئی تدبیر نہیں؟ انسانیت کیسے بچے گی؟ ہاں، مسلمان کیسے بچے گا وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. انسان کیسے بچے گا؟ ہاں، یہ دل نفرت کے وائرس کے شکار ہو چکے اور ایسے نفرت کا وائرس لا علاج ایسا لگ گیا دلوں پر کہ لوگ اسی نفرت کے وائرس کو لے کر نکلے. کئی گھروں کو اجاڑا, کئی بیٹیوں کے سہاگ کو برباد کر دیا, کئی نوجوانوں کے رزق کے اوپر نفرت کے وائرس نے پورا تباہی مچائی ہے. عالمی اعتبار سے دیکھیں گے اس نفرت کے وائرس نے کتنے چھوٹے چھوٹے معصوموں کی جانیں بھی لے لی ہے. آخر اس نفرت کے وائرس سے کون بچائے گا انسانیت کو؟ اس سسکتی تڑپتی انسانیت کو اس نفرت کے وائرس سے کیسے دور رکھا جائے گا؟ پہچانے ہم انسان ہیں. جن دلوں پر نفرت کا وائرس لگا ہے وہ دل انسانیت سے نکل چکے ہیں. قرآن اس کے اصول بتاتا ہے کہ اس نفرت کے وائرس کو کیسے مٹائیں گے. فنڈامنٹل لا, بنیادی اصول قرآن نے بتائے. انسان ہے تو تجھے انسان بن کر جینا چاہیے, تو کیا کرے گا کہ پہلا ایک کام کریے تاکہ نفرت کے وائرس سے بچا جائے. بڑا عجیب و غریب وائرس ہے کورونا. یہ بھی کھڑے کھڑے آدمی کو مار دیتا ہے. نفرت کا وائرس بھی کھڑے انسان راستے پر بیچارہ کھڑا ہوگا, پتا بھی نہیں ہوگا, اس کی جان لے لیتا ہے. یہی ہو رہا. کیا کریں گے کہ نہیں ہے, ہم نفرت نہیں پھیلائیں گے. ہم انسانوں کے بیمار دلوں کے اندر اس وائرس کا علاج ہم کریں گے جس کا قرآن نے ہمیں رہبری کی ہے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, ایک اصول بتایا. جب ہمیں لگے کہ نفرت کا وائرس پھیل رہا ہے کیا کریں؟ لوگوں سے جب ملے تو ہنستے چہرے سے ملے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, لِلْمُؤْمِنِينَ نہیں کہا, لِلْمُسْلِمِينَ نہیں کہا, لِلنَّاسِ.
ہم سے ملنے والا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مسئلہ یہ نہیں دیکھیں گے، ہم مذہب کے چشمے کو اتار کر دیکھیں گے، سامنے والا ملنے والا چاہے جو بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، لیکن یہ بھی رب کا بندہ ہے، رب کے بندے ہونے کے ناطے میرا فریضہ بنتا ہے کہ کم سے کم میں اپنے چہرے کے اوپر فیشیل ایکسپیرینس کچھ ایسا دوں کہ وہ دیکھ کر پہچانے کہ مجھے اس چہرے سے محبت ٹپکتی نظر آتی ہے۔ یہ اصول بتایا، کیا فائدہ ہوگا؟ وائرس سے علاج ملے گا، انسانیت زندہ ہوگی، اس لیے کہ لوگ پہلے چہرہ دیکھتے ہیں پھر بات شروع ہوتی ہے۔ کس چہرے پر محبت نظر آتی ہے، پیار نظر آتا ہے، کھلتا چہرہ نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہنستے چہرے سے ملنا یہ بھی تو صدقہ ہے، یہ صدقے کا ثواب ہے، جس سے بھی ملے۔ آج ابھی ضرورت ہے میرے بھائیوں، ہاں برادران وطن سے ملے، ہنستے چہرے سے ملے، کسی سے بھی ملیں گے کیا ہوگا؟ چہرہ کھلتا ہوگا، ہنستا ہوگا، آدھا نفرت کا بیمار دل اسی میں تندرست ہو جائے گا۔ پھر دوسرا اصول بتایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور پھر کیا کرو؟ جب بات کرو تو بڑے پیار سے کرو۔ اب بات کا موقع بعد میں آئے گا، نرم لہجے سے بات کرو، محبت سے بات کرو، ہاں ایک وطن کا بھائی سمجھ کر بات کرو۔ جب بات کے اندر نرمی ہوگی، خوشی ہوگی، ہمدردی ہوگی، محبت ہوگی، اس بات کے ذریعے سے اس کا بیمار دل صحیح ہو جائے گا، اس کو اس وائرس سے علاج ملے گا، انسانیت کو انسانیت ملے گی۔ بہت لمبی چوڑی باتیں اس سلسلے میں میرے بھائی، ابھی اس کی ضرورت ہے، انسانوں کو انسان کا پیغام سنائے، پہچان کرائے ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں بڑے عجیب و غریب کمالات سے اور فضائل سے نوازا ہے، ہم انسانیت کی خدمت کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔